السلام علیکم۔ اگر آج کل آپ کبھی امریکن امبیسی میں گئے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ امبیسی سے بہت دور کافی فاصلے پہ ایک پک اپ پوائنٹ بنایا گیا ہے۔ تو وہ جو پک اپ پوائنٹ ہے وہ ایک سمجھے آپ کے ایک حصار سا ہے، جس کے اندر اگر آپ چلے جاتے ہیں تو بغیر سیکورٹی چیک اپ کے آپ اس بلڈنگ کے اندر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ جس شخص نے وہاں امبیسی میں جانا ہے انٹرویو کے لیے، ویزے کے لیے، جو بھی پروسیس ہے، تو اندر جا کے وہ اپنا موبائل، اپنے ڈاکومنٹ سب کچھ جمع کرائے گا، اور وہ جو وہاں کھڑا ہوگا سیکورٹی والا وہ اسے کلیئرنس دے گا، اور پھر وہ انٹر ہوگا ایک ٹکٹ دے کے پاس کی۔ تو جو اس کے ساتھ گئے ہوتے ہیں لوگ، گیسٹ جو ہوتے ہیں، وہ ساتھ کافی زیادہ تعداد میں کرسیاں میں لگی ہوئی، آپ وہاں بیٹھ جائیں۔ ساتھ کیفیٹیریا بھی ہے، کچھ کھانا پینا آپ کھا پی لیں، مسجد بھی ہے اندر، اور واش روم بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ پورا سیٹ اپ ہے۔ لیکن جس شخص نے امبیسی میں جانا ہوتا ہے وہ وہیں آپ سے الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، شیشے لگے ہوئے بہت بڑے بڑے، آپ دیکھ سکتے ہیں آر پار، لیکن وہ شیشے سے دوسری طرف آپ نہیں جا سکتے۔ وہی شخص انٹر ہوتا ہے جسے امبیسی میں جانا ہوتا ہے۔ وہ اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر دکھاتا ہے، اپنی آئی ڈی دکھاتا ہے، کاغذات دکھاتا ہے۔ اتنی چیک اپ کے بعد اس کا موبائل وغیرہ، لوہے کی سب چیزیں وہاں رکھ لی جاتی ہے۔ پھر وہ اس وی آئی پی کمرے میں چلا جاتا ہے جس کے آگے بسز نے آ کے اسے لے کے جانا ہوتا ہے۔ یہ سمجھے کہ جیسے ایئرپورٹ پہ ایک ہوتا ہے نا، جب چیک ان کے لیے آخری بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، وہ حساب ہوتا ہے کہ اب سامنے جہاز آنا ہے اور فلائٹ پہ لوگوں نے بیٹھ کے چلے جانا۔ وہاں تک عام بندہ نہیں پہنچ سکتا، صرف وہی جاتے ہیں جنہوں نے جہاز میں بیٹھا ہوتا ہے۔ بالکل سیم تھنگ کہ وہ جو وی آئی پی لاؤنج ہے اس میں وہی بندے انٹر ہوتے ہیں جنہوں نے امبیسی میں جانا ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف کیا ہے، گیٹ ہے، وہاں سیکورٹی گارڈ کھڑے ہیں، بس آتی ہے، اونچی اونچی دیواریں ہیں، گیٹ لگا ہوا ہے، آٹومیٹک ہے، سیکورٹی کے لیے وہ گیٹ کھلتا ہے، بس اندر انٹر ہوتی ہے۔ تو وہ اس میں سے جتنے بندے امبیسی میں جانے ہوتے ہیں، ایک ایک کی وہ سیکورٹی چیک اپ کے لیے وہ دروازہ سے ہوتا ہے جس میں سے وہ گزارتے ہیں، پھر جامع تراشی، پھر اس کو بس میں انٹر کر لیتے ہیں، اور وہ بس امبیسی چلی جاتی ہے۔ بس جہاں سے نکلتی ہے وہ شٹر بہت بڑا سا وہ کھلتا ہے، بس باہر جاتی ہے، شٹر بند ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں کوئی پرائیویٹ نہ بندہ، نہ ادھر کوئی یعنی کہ گاڑیوں کا تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ ان کی اپنی بسز ہیں جو اپرووڈ ہیں امبیسی کی، صرف وہی انٹر ہوتی ہے، دوسری نہیں انٹر ہوتی۔ اب وہ جس بندے کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے وہ تو وہ سارا چیک اپ کرا کے ہم دیکھتے رہے، وہ بس میں بیٹھ کے چلا گیا۔ اب واپس بھی اس نے ادھر ہی آ کے اترنا تھا بس سے۔ تو میں اور میرا دوست ہم وہ جو تھا ویٹنگ ایریا اس میں بیٹھے ہوئے تھے، شیشے لگے، ہم دیکھ رہے تھے بسیں آ رہی تھی واپسی پہ، بندوں کو اتار رہی تھی جن کے انٹرویو ہو جاتے تھے۔ ان میں سے کئی خوش خوش نکلتے تھے، کئی منہ لٹکائے ہوتے تھے، جن کا کام ہو گیا وہ ہنستے ہنستے نکلتے تھے، جن کا کام نہیں ہوتا وہ رونا سا منہ بنائے ہوئے نکلتے تھے۔ بڑا ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے ادھر۔ تو ہم اپنے دوست کی واپسی کا انتظار کرنے کے لیے وہیں بیٹھے رہے۔ تو اب میں نے دیکھا کیا کہ وہ جو ایریا جہاں پہ کہ اتنی سیکورٹی ٹائٹ ہے کہ کوئی پرائیویٹ تو نہ بندہ نہ کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکتی، گیٹ کھلا اور ایک کالے رنگ کی کار جو ہے نا وہ انٹر ہو گئی۔ میرے دوست نے مجھ سے حیرانگی سے پوچھا، یہ دیکھیے، یہ لگتا ہے کوئی امبیسی کا خاص آفیسر ہے یا کونسلیٹ ہے جو اس ایریے میں گاڑی میں بیٹھا اندر آ گیا، کیونکہ اس بلڈنگ تک پہنچے کے لیے دوسری طرف ایک پارکنگ ایریا ہے، وہاں پہ آپ نے جا کے اپنی گاڑیاں کھڑی کرنی ہیں، اس سے آگے آپ گاڑی نہیں لے جا سکتے، ممنوع ہے، آپ نے پیادل ہی جانا ہے اور انٹر ہونا ہے۔ تو یہ کون ہے جو کہ اتنا جو ایریا سیکورٹی کا لیے جہاں پہ کہ الاؤ ہی نہیں آپ پرائیویٹ کو کار لیے اندر انٹر ہو گیا، اس کے لیے گیٹ بھی کھول گیا۔ اب وہ کار آ کے رکی تو میں اور میرا دوست اٹھ کے نا شیشے کے پاس چلے گئے کہ دیکھیے یہ کون سی، ہم نے سوچا کہ اندر سے کوئی انگریز نکلے گا، امریکن، اسے ہیٹ وغیرہ پہنا ہوگا، کوب بوائے جیسا، یا سوٹ پہنا ہوگا پریزیڈنٹ جیسا، لانگ کوٹ پہنا ہوگا۔
تو دیکھتے ہیں یہ کون سی شخصیت ہے. لیکن آپ یقین مانیں کہ ہم دونوں بندے حیران رہ گئے جب اس کار میں سے ہمارا ایک بہت ہر دل عزیز یعنی کہ ٹی وی اور ڈراموں کا آرٹسٹ، بہت بڑا فنکار، جسے پاکستان کا بچہ تو خیر جانتے ہی ہے، دنیا میں برڈ مشہور ہے اس کے لیے، تو دنیا بھر کے لوگ جو ہے نا وہ جانتے ہیں. تو ان کا میں نے دیکھا کہ وہاں سے نکلے ظفری خان صاحب، جو پاکستان کی ایک سیلیبریٹی ہے، ساتھ ان کی بیگم تھی. اب میں نے اس سے کہا بھائی دیکھو یہ کیا ہے کہ اتنی اپروچ ہے ان کی امریکن ایمبیسی میں، گاڑی دی ہے اندر جہاں پہ امبیسڈر وغیرہ گھومتے ہیں، یہ وہاں گاڑی پہ آ رہی. تو بہرحال وہ جب دوسری طرف سے آئے جہاں پہ کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم سے ملے، بہت مزہ آیا ان سے ملاقات کر کے. لیکن یقین مانے کہ ظفری خان صاحب میں جتنی اللہ پاک نے ان کو شہرت دی ہے، دولت دی ہے، عزت دی ہے، ان میں غرور ذرا برابر بھی نہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی بڑی فیم کا مالک اور اتنی شہرت کا مالک، ایسے لگتا تھا کہ جیسے انکساری ان کے ایک یعنی کہ ایک یعنی کہ جسم کے حصے میں انکساری ہے. ان کی باتیں، ان کا چال ڈال، ان کا لباس، کوئی ایسا نہیں لگ رہا کہ ان میں کوئی غرور یا کوئی ایسی بات ہے. تو اب یہ ایک اللہ پاک کی اپنی دین ہے، وہ جسے چاہے نواز دیتا ہے، جسے چاہے دے دیتا ہے. جس کو وہ دینے پہ آئے آپ اسے روک نہیں سکتے، اور اگر وہ کوئی چیز لینے پہ آئے تو پھر بھی آپ اپنے پاس اسے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہم نے تو ایک ہی بات کہنی ہے کہ اللہم لبیک. اگر آپ رب کے سامنے اپنی چیزیں انکساری سے سجدہ ریز ہو کے مانگیں گے، اپنی خواہشات کا اظہار کریں تو رب بہت نوازے گا، جیسے کہ ظفری خان صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو اب ملتے ہیں ان سے بھی. آئیے ہے کہ ظفری خان صاحب نے جتنی تیزی سے اعلیٰ ترین بلندیوں کو چھوا ہے، بہت کم لوگوں کو یہ خوش قسمتی نصیب ہوتی ہے. بہرحال آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اس علاقے میں کتنا پوٹینشل ہے. شاہ رخ خان، دلیپ کمار، راج کپور اور یہ سکھ حضرات جو ان کے ہیں فیمس ہیرو، وہ سب انہیں علاقوں سے ہے. وہ سنیل دت وہ جیلم کے تھے، ایک راج کمار صاحب وہ بھی جیلم کے تھے. تو یہ جو ہماری ہے نا زمین کافی چرہیز. تو اللہ پاک ظفری خان صاحب کو اور ترقی نصیب کرے، اور ہم ان کے لیے دعا کریں. آمین. خدا حافظ.